انبیاء کو قتل کیوں کیا گیا؟ انبیاء اپنی بہتری چاہتے تھے، حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا کیونکہ وہ بادشاہ کو منع کرتے تھے غلط تعلقات نہ بناؤ۔ اس دشمنی میں اس خاتون نے حضرت یحییٰ کو کیا کروا دیا؟ قتل کروا دیا۔ حضرت لوط کے لوگ دشمن کیوں بنے؟ کیونکہ لوط کہتے تھے مرد کا مرد کے ساتھ ہم جنس گرائی سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ غیور و غیرت مند ہے۔ دو سزائیں اسلام میں اتنی سخت ہیں کہ کوئی اس سے سخت سزا نہیں ہے۔ اللہ غیرت مند ہے، تو جب اس کی غیرت کو للکارتا ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی غیرت، ایک ہوتی ہے دینی غیرت۔ ذاتی غیرت مثلا میرے بیٹے کو کسی نے کچھ بول دیا، میری بیٹی کو کسی نے کچھ بول دیا، میرے باپ کو کسی نے گالی دے دی، میری قوم کو کسی نے کچھ کہہ دیا، لہٰذا مجھ میں غیرت آ گئی۔ یہ حب ذات کی وجہ سے غیرت جنم لیتی ہے۔ ایک ہوتی ہے دینی غیرت۔ مولا حسین اگر کربلا گئے دینی غیرت کی وجہ سے۔ مثلا تو اللہ کا عاشق ہے، تو نے عشق کا وعدہ کیا، تو دن میں 5 مرتبہ مسجدوں سے اذانیں دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، اور تیری نظروں کے سامنے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور تجھے غیرت نہ آئے۔ مجلس حسین میں بے حجاب ہو کر لوگ آئیں اور تجھے غیرت نہ آئے۔ علی طواف حج کر رہے ہیں، ایک جوان نے نگاہ کسی خاتون پہ ڈالی، وہیں پہ تماچا رسید کر دیا میرے مولا نے حج کے درمیان۔ یہ سیرت علی بن ابی طالب نہیں ہے؟ جا کے شکایت کی وقت کے حاکم کو کہ علی نے مجھے تماچا مارا، میں عبادت کر رہا تھا، میں حج کر رہا تھا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تیری عبادت کا کیا کہنا کہ تو درمیان عبادت لوگوں کے ناموس کو دیکھ رہا ہے۔ تو حاکم وقت نے کہا علی بغیر وجہ کسی کو مارتے نہیں ہیں، جو رات کے اندھیروں میں یتیم پروری کرے، جو کسی گھر میں جائے کسی خاتون کو کہے خاتون کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وقت کے حاکم سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، کہ مجھے علی سے شکایت ہے، علی کی حکومت میں میرے بچے بھوکے ہیں۔ ایک بار علی نے آ کر پوچھا نہیں، مولا نے کہا میں تیرے بچوں کو سنبھالتا ہوں۔ وہ روٹی بناتی رہی، علی اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے، کبھی پیٹھ پہ بٹھاتے رہے۔ جب روٹی بن گئی کہا مجھے دے، میں تیرے بچوں کو کھلاتا ہوں۔ گھر کے برتن علی تجھے، اسے نہیں پتا یہ علی ہے۔ کافی دیر اس کے گھر میں رکے، جب نکل گئے تو واپس مولا کا غلام آیا کہ خاتون تو نے علی کو دیکھا؟ کہ نہیں۔ کہ میں نے تو دیکھا تیرے گھر میں آئے تھے۔ کہ کون؟ کہ یہی جو تیرے گھر میں تھے۔ کہ علی تھا؟ کہاں علی تھا؟ جس کے دل میں رحم و کرم ہو وہ علی ہاتھ اٹھائے کسی ایسے پہ، لیکن کیوں اٹھایا؟ غیرت اللہ۔ تو کعبۃ اللہ کے سامنے حکم خدا کو پامال کر رہا ہے۔ شرم اتنی ختم ہو جائے کہ حسین کی مجلس میں کسی کو شرم نہ آئے۔ یہ بیت اللہ ہے، یہ محل آمد اہل بیت ہے۔ تو فرمایا اے مومن، خدا قبول کرتا ہے اس سے جس کا عمل جو دل کے اندر کیا ہو، تقوی الہی رکھتا ہو۔ عدالت علی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انبیاء سے دشمنی، رسول خدا سے کیا دشمنی تھی؟ کہتے تھے بتوں کو نہ پوجو۔ تعصبات جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، سب سے بڑا مقابلہ کون سا ہوتا ہے؟ لوگوں کے غلط کلچر کا مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ریولیشن ایسے تو نہیں آتی، انقلاب ایسے تو نہیں آتا کہ آپ کو بولا جائے یہ آپ کام غلط کر رہے فوراً جواب ہے کہ مولانا ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، آپ ان کو برا بھلا بول رہے ہیں۔ یہ شادیوں میں رسم مثلا غلط ہے، خلاف اسلام ہے، نہیں مولانا ہم صدیوں سے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ رسول خدا نے ایک یتیم کو پالا، نام ہے زید، پالا۔ عرب میں جو پالا ہوا تھا وہ بیٹا مانا جاتا تھا، یعنی ایام جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو پالے ہوئے تھے وہ بیٹے مانے جاتے تھے۔ آپ کسی یتیم کو لاؤ اپنے گھر میں پالو، وہ فزیکل بیٹا مانا جاتا تھا۔
اس معاشرے میں جو اقدار تھے بیٹا تھا وہ، اور جب وہ مر جاتا تھا پالنے والا تو وہ ارث بھی لیتا تھا، مطلب اس کے اگر 3 بیٹے اس کی اپنی بیوی سے اور 1 اس نے پالا ہوا ہے تو 4 بیٹے ہی تھے، ارث لیتے تھے، بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ زید کی رسول نے شادی کروائی، شادی ہو گئی، کچھ مہینے یا کچھ عرصے کے بعد انبن ہوئی، طلاق ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہوا، اے میرے حبیب زید کی مطلقہ سے نکاح کرو۔ کیسے کرے رسول؟ وہ معاشرہ جو پالے ہوں کو بیٹا مانتا تھا، مطلب کتنا معیوب ہے کوئی اپنی بہو سے شادی کرے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ آپ تصور کریں اپنے معاشرے کو نا، بالکل ویسا تھا عرب کا معاشرہ کہ پروردگارہ کیسے کروں؟ عرب پالوہوں کو بیٹا سمجھتا ہے کہ حبیب یہی کام تو ہے جو تو کرنے آیا ہے، ان کی غلط رسموں کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ غلط رسومات کو ختم، ابتدا تجھ سے ہونی ہے۔ سارے عرب پریشان، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے رشتے نامحرم ہیں۔ ہمارے یہاں چچی بھی محرم، ماموں کی بیوی بھی محرم، چچیوں کو بھی ہاتھ ملا رہا ہے، یہ نہیں کہ غلط نیت ہے، یہ ایک رسم ہے، ماں کی جگہ پر ہے۔ بھائی رشتے اپنی جگہ، لیکن دین کی حدود اپنی جگہ۔ اس نے لکیر کھینچ لی، کون سا رشتہ محرم، کون سا رشتہ نامحرم ہے۔ محرم رشتوں کے ساتھ جسم مل سکتا ہے، نامحرم رشتوں کے ساتھ بالکل ویسے ہے۔ نامحرم خاتون نہ تو اس کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے، وہی حجاب جو حجاب اسلامی ہے، حجاب اسلامی کے کلائیوں تک، اور شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے۔ آج کل فیشن ہے، ہر خاتون تبلیغی جماعت کی نمائندہ بنی ہوئی ہے۔ تو دین کو فالو کرنے آیا ہے یا فیشن کو فالو کرنے آیا ہے؟ آج فخر سے بولا جب ہم فیشنیبل ہیں، تو کیا تم نے کوئی بڑا تیر مار دیا فیشنیبل ہو؟ علی کی دربار میں یہ نہیں پوچھا جاتا فیشنیبل ہو، علی کی دربار میں پوچھا جاتا ہے مومن ہو کہ نہیں۔ وہاں ایمان کو خریدا جاتا ہے، پوری زندگی میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا شیطان کو راضی کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 1000 لوگ مجلس سنیں تو 1000 کے 1000 ہی سدھر جائیں، نہیں۔ پیغام امام حسین نے دیا، اور اس پیغام کے ذریعے سے اگر ایک بندہ بھی اور بنا، یہ حسین کی کامیابی ہے۔ انبیاء پیغام دے، ضروری نہیں سارے لوگ، کیونکہ ہر بندے کا جو عقل ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، ہر بندہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ تو جتنے لوگ اس وقت دعا کرتے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، ہاں، اور بڑی خوشی سے آپ سب کہتے ہیں الہی آمین، لیکن روایات کے جملے ہیں جب مولا کا ظہور ہوگا لوگوں سے عدالت مہدی برداشت نہیں ہوگی۔ کرے مہدی سے ملا دے